میرے بھائی آخری دو روایتیں جو من گڑت اور جن کا من گڑت ہونا بالکل واضح ہے شب برات کے تعلق سے، کہتے ہیں جی اللہ کے رسول نے کہا تھا جناب علی سے کہ علی جو شعبان کی 15ویں رات کو 100 رکعتیں پڑھے، کتنی رکعتیں؟ آپ میں سے کس نے پڑھی ہوئی ہیں 100 رکعتیں؟ شعبان کی 15ویں رات کو ہے کس نے پڑھی ہوں؟ کوئی بھی نہیں ہے؟ جو ایک بھائی مل گیا جی، وہ ادھر بھی بھائی ہیں۔ چلیے سنیں یہ روایت کہ آپ نے جناب علی سے کہا کہ شعبان کی 15ویں رات کو جو 100 رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھے، قل اللہ احد۔ کتنی دفعہ ہوگی سورہ اخلاص 100 رکعتوں میں؟ کتنی دفعہ ہو گئی؟ 1000 بار۔ کتنی دفعہ ہو گئی؟ 1000 بار۔ فرمایا اس انداز سے 100 رکعتیں ادا کرے تو فرمایا اے علی کہ جو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر اس حاجت کو پورا کر دیں گے جو اللہ سے مانگے گا، جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ پورا کر دیں گے۔ اس نے 100 رکعتیں ادا کی ہیں۔ امام ابن الجوزی نے اس روایت کو اپنی اس کتاب میں جگہ دی ہے جس کا نام کیا ہے؟ الموضوعات۔ امام سیوطی نے اس کو جگہ دی ہے اس کتاب میں جس کا نام ہے العالی المصنوعہ، یہ بھی من گھڑت روایتوں کے بارے میں ہے۔ شوکانی نے بھی اس کو اس کتاب میں جگہ دی ہے جو من گھڑت روایتوں کے بارے میں ہے۔ ابن القیم نے اس کو جگہ دی ہے المنار المنیف میں، یہ بھی ضعیف اور من گھڑت روایتوں کے بارے میں ہے۔ 4 اماموں نے اس روایت کو اپنی ان کتابوں میں جگہ دی ہے جو من گھڑت روایات کے لیے مخصوص ہیں۔ اور ابن الجوزی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس روایت کے من گھڑت ہونے کے بارے میں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو عمل بھی بڑا مشکل ہے کہ کئی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں جیسے آج کل ہیں، کہتے ہیں چھوٹی راتوں میں 100 رکعتیں ادا کرنا 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے فجر تک یہ ویسے ہی مشکل ہو جائے گا۔ اگر صحیح طرح ادا کی جائیں جیسے نماز پڑھنے کا حق ہوتا ہے تو یہ ویسے ہی مشکل ہو جائے گا۔ اور امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس حدیث کا تھوڑا سا بھی علم ہے، وہ اس روایت سے دھوکہ کھاتا ہے اور اس کو اوپر عمل کرتا ہے تو لگتا ہے کہ اس نے صحیح معنوں میں حدیث کا علم حاصل نہیں کیا، اسے حدیث کے علم کی بو صحیح معنوں میں نہیں سونگی۔ اور میرے بھائی آخری روایت کیا بیان کی جاتی ہے کہ جو شعبان کی 15ویں رات کو 12 رکعتیں ادا کرے، کتنی؟ پہلے کتنی تھی؟ 100، اب تھوڑی سی ڈسکاؤنٹ ہو گئی ہے۔ کتنی ادا کرے؟ 12 رکعتیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 30 بار پڑھے سورہ اخلاص۔ ہاں جی بات ادھر ہی آ گئی ہے۔ چلو 30 دفعہ پڑھے سورہ اخلاص تو اس کو کیا ملے گا؟ بقول اس من گھڑت روایت کے اس کو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے دکھا دیا جائے گا کہ جنت میں تمہارا ٹھکانہ کون سا ہے۔ اس روایت کو بھی امام الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں جگہ دی ہے اور سیوطی نے بھی اپنی اس کتاب میں جو من گھڑت روایات کے لیے ہے۔ تو میرے بھائی یہ ساری روایات کیا ہیں؟ من گھڑت ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے آپ شب برات کو قیام کریں، شب برات حلوہ تقسیم کریں، کھانے بنا کے تقسیم کریں۔ وہ دن عام دنوں کی طرح ایک دن ہے، جو عبادات آپ پہلے سے کرتے ہیں ویسے اس رات بھی کریں، اس دن بھی کریں، لیکن خاص طور پہ اہتمام کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہی معاملہ ہے ان کاموں کا، ان بدعتوں کا جن سے ہم آپ کو روکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ان میں حرج کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ہم عبادت ہی تو کرتے ہیں، ہم قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، ہم نماز ہی تو پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی آپ 15 شعبان کو اہمیت دے رہے ہیں، اس رات خصوصی طور پہ نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس رات کی خصوصی اہمیت اور فضیلت ہے، اور اس رات کو جو آپ 100 رکعتیں پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی، آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے نہیں پڑھی، 4 اماموں میں سے کسی امام نے نہیں پڑھی۔ پھر وہ چیز کیسے دین بن گئی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں دین نہیں تھی، جو صحابہ کرام کے زمانے میں دین نہیں تھی؟ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ یہ 100 رکعتوں کے اوپر مشتمل نماز اس کی ابتدا کب ہوئی؟ سن 448 میں۔ کس سال ہوئی میرے بھائیو؟ سن 448 میں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے کتنے سال بعد؟ 436 37 38 کے بعد۔
یعنی کہ 400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اس نماز کا کوئی وجود نہیں ہے، کسی صحابی نے یہ نماز نہیں پڑھی، کسی تابعی نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد سن 448 میں فلسطین سے تعلق رکھنے والا، فلسطین کے شہر نابلس سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام ہے ابن ابی الحمراء، وہ بیت المقدس میں آتا ہے، مسجد اقصی میں آتا ہے، تلاوت بڑی اچھی کرتا ہے، آواز اس کی بڑی خوبصورت ہے۔ اس نے اس رات وہاں پہ نماز شروع کی۔ اس کی عمدہ تلاوت کو دیکھ کے، اس کی اچھی تلاوت کو دیکھ کے ایک آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا۔ جب نماز ختم ہوئی اچھی بڑی تعداد اس کے ساتھ تھی۔ اگلے سال پھر اس نے یہ نماز پڑھی، پھر تعداد بڑھتی چلی گئی، اور پھر اس بدعت نے اتنی جڑ پکڑی کہ آج جو اس بدعت سے روکتا ہے لوگ اس کو مجرم کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ مجرم ہے۔ مجرم کی نگاہوں سے اسے دیکھا جاتا ہے جو روکتا ہے، جو نہیں پڑھتا ہے۔ یعنی کہ جو بدعت تھی اسے سنت بنا دیا گیا، اور جو سنت تھی اسے بدعت بنا دیا گیا۔